اگر کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ اگر تم میں سے کسی کو نیند آئے اور ایسے سو جائے تو اس پہ یہ احوال گزریں گے, تو لوگ کہتے یہ نہیں ہو سکتا. کیوں گزریں گے بھائی؟ لیکن اب تو سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. جیسے اگر انسان خود انسانوں کو پیدا ہوتے ہوئے نہ دیکھتا اور کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ اللہ نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے, تو مان لیتے لوگ؟ ہے بھائی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتا پانی کے قطرے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر کیسے بن گیا؟ اور پیغمبر بتاتے کہ یہ پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں اس میں وجود میں آئے تو آنکھ, ناک, کان کیسے بنی؟ بھائی جو روٹی کھاتے ہو نا, اس روٹی سے آنکھ بنی, اسی سے کان بنی, اسی سے ناک بنی, اسی سے دماغ بنا. کوئی مان لیتا؟ تو بھائی یہ سب illogical باتیں ہیں, یہ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. میڈیکل سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی, اس لیے نہیں کرتی کہ اسے دیکھا نہیں ہے. آپ دیکھ لیا تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی ایسے بنتا ہے, اس کے پوری لاجک بھی بیان کرتی ہے, وہ پروسیس دیکھنے کے بعد بیان کی ہے. تو جب مریں گے نا اور جب روح پہ احوال آئیں گے تو اس وقت سائنسدان بھی لیبارٹری ٹیسٹ کرنا شروع کریں گے, بولیں گے بھائی ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور اس کی لاجک یہ ہے. یہ لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے وہ اللہ کی مرضی. تو ہم بہت محدود دنیا میں, کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا جو سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے, اسے کوئی باہر بتائے کہ یہ بھی ایک دنیا ہے اور یوں بھی ہے, وہ کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ بیچارہ چھوٹا دماغ, اس نے کنواں ہی دیکھا ہے, اس کو سمندر کی گہرائیوں کا کیا پتا. تو اللہ فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جب نبی نے فرمایا نا روح پہ یہ حالات گزرتے ہیں تو صحابہ نے, مشرکین نے پوچھا یہ روح کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ روح کیا ہوتی ہے, کیونکہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں جتنی نالج ہے نا یہ بہت تھوڑی ہے. اس کھوپڑی میں اور اس نالج کے تحت یہ بات سمجھ میں آنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اب ایک دیہاتی کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے کہ گردے کی پتھری دوا کھانے سے کیسے نکلتی ہے, ڈاکٹر نے اپنی زبان میں سمجھانا شروع کیا ایکچولی یوں ہوتا ہے, یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, پھر یہ یوں, وہ کہہ رہے ہیں میری کھوپڑی میں نہیں آ رہا. ڈاکٹر کہے گا آپ کی کھوپڑی ایسی ہے ہی نہیں کہ اس میں اتنی گہری باتیں سمجھ میں آ جائے. کچھ میڈیکل سائنس تھوڑی سی پڑھ لو یا کچھ انگلش سیکھ لو تو آ جائے گی انشاءاللہ. تمہیں تو یہی نہیں پتا کہ گردہ ہے کہاں. وہ بار بار گردے کہتے ہیں میرے گردے میں درد ہو رہا ہے, میرے گردے میں, وہ کہہ رہے تمہیں کیا سمجھائے. تو اللہ فرماتے ہیں تم جو اتنا سائنسی ترقی پہ ناز کرتے ہو یہ وہ ترقی ہے جو پہلوں کو نہیں تھی تمہیں ہے, تو تم اپنے آپ کو پہلوں سے کمپیئر کر کے کہہ رہے ہو کہ ہم بہت بڑے فنٹر ہیں. نہیں یاری بات سمجھ میں, پہلے زمانے میں گھوڑے پہ جاتے تھے, ہم ہواؤں میں اڑ کے جا رہے ہیں تو بہت بڑے فنٹر ہیں, بہت نالج بھائی. تو پہلوں سے کمپیئر کر کے کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے نا. پہلے لوگ بات چیت کرنے کے لیے چیختے چلاتے تھے, اب موبائل اٹھاؤ یہاں سے امریکہ 2 منٹ میں بات ہو جاتی ہے. تو اب پہلوں سے کمپیئر کر کے تم کہہ رہے ہو بہت بڑے فنٹر ہیں, تو واقعی اگر اپنے سے پہلوں سے کمپیئر کرو تو واقعی تم بہت بڑے فنٹر ہو. لیکن حقیقت میں جو جتنی دنیا میں نالج ہے, جو حقائق ہیں, اس کے لحاظ سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. الا قلیلا, بہت تھوڑی نالج اللہ نے انسان کو دی ہے, بہت تھوڑی. کائنات کے بہت سے راز ہیں جن سے پردہ نہیں ہٹا اور ہٹ بھی نہیں سکتا, بہت سے تو ایسے ہیں جن سے ہٹے گا ہی نہیں. تو اس لیے ہمارے پاس دلیل یا تو مشاہدہ ہوتا ہے یا خبر ہوتی ہے کہ جو ماہر ہے, جو کسی فیلڈ کا ماہر ہے, وہ ہمیں کیا دے دے, خبر دے دے. تو ومن اصدق من اللہ قیلا, مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں, میڈیکل سائنس اس پہ تحقیق نہیں کر سکتی کیونکہ میڈیکل سائنس کی اپروچ وہاں تک ہے نہیں, سائنسدانوں کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے. خواب کو نہیں ڈیفائن کر سکے اب تک, دماغ نہیں پڑھ سکے. پتہ ہے آپ کو آئی ایس ایس بی میں بعض دفعہ یہ سوال ہوتا ہے انٹرویو میں کہ دماغ کیا ہے. ایک ہمارے ایک دوست تھے, وہ امتحان دینے گئے, ان سے سوال, آئی ایس ایس بی میں تو نہیں, وہ کسی اور ادارے میں گئے تھے, ان سے سوال ہوا کہ دماغ کی کیا ڈیفینیشن ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں, یہ ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے. یہ جواب درست تھا. درست اس لیے تھا کہ دماغ ہی اپنے بارے میں بتائے گا نا, تو آپ کے اوپر کی چیز تو آپ کے بارے میں بتا سکتی ہے کہ میں کیا ہوں, خود نہیں بتا سکتے آپ, کیونکہ اس دماغ کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ ذہین کوئی دماغ چاہیے, وہ مارکیٹ میں ہے نہیں, ٹھیک ہے نا.